شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وصل وجہ خدا اصل نسل صفا وصل وجہ خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مشتبہ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ کلو قبا بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل پیغام کربلا کے عنوان سے ماہ محرم کی شروعات ہونے سے پہلے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے بیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ اور دانشوروں سے ان کے خطابات اور ملفوظات سماعت کر لیے ہیں۔ عنوان ایک ہی ہے اور بولنے والے بڑے بڑے دانشور مفکرین اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم اخیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا ایک انقلاب کی وہ صدا ہے جس کی بازگشت قیامت تک کے لوگوں کے کانوں میں گونجتی رہے گی۔ دنیا میں جب بھی انقلاب کا اعلان ہوگا، جب بھی دنیا کے اندر انقلاب کی صدا گونجے گی تو کہیں نہ کہیں اس کے تار آپ کو کربلا سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کربلا ایک زندہ انقلاب کا نام ہے، کربلا رشتوں کے استوار ہونے کا نام ہے، کربلا صداقت اور یقین کا نام ہے، کربلا سچائی پر سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے، کربلا ماں اور باپ کے رشتے کی تجدید کا نام ہے، کربلا باپ اور بیٹے کی وفاؤں کی زندگی کا نام ہے، کربلا بہن اور بھائی کے رشتے کس قدر اہم ہوتے ہیں ان رشتوں کے اظہار کا نام ہے، کربلا تحفظ قرآن کا نام ہے، کربلا تحفظ دین کا نام ہے، کربلا احیاء عشق رسول کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا جہد مسلسل کا نام ہے، کربلا دنیا کو ایک نئی زندگی دینے کا نام ہے، کربلا اللہ اکبر پیاسا رکھنے والوں کو اللہ اکبر پانی پلانے کا نام ہے، کربلا بھوکا رکھنے والوں کو دعا دینے کا نام ہے، کربلا کو جس زاویے نگاہ سے دیکھو گے اس کے اندر کربلا آپ کو نظر آئے گا۔ بلکہ اگر دو جملے میں کوئی کربلا بیان کرنا چاہتا ہے وہ اللہ اکبر سیرت مصطفیٰ کو اگر مکمل کہیں دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا میں کربلا والوں کی زندگی کو دیکھ لو، آپ کو سیرت مصطفیٰ کے مکمل جلوے میدان کربلا میں نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر اگر طائف کی وادیوں کے اندر پتھر کھا کر دعا دینے کا حوصلہ آپ نے سیرت مصطفیٰ میں دیکھا ہے تو اس کو کربلا میں امام حسین کی زندگی میں دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے شام ابی طالب کے اندر اگر 3 سال تک کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا حوصلہ نبی اور آل نبی کے اندر جو لوگوں نے دیکھا ہے اس کو 3 دن کربلا کے اندر دیکھ لیں۔ اللہ اکبر کربلا جس زاویوں سے دیکھو گے اس زاویے سے کربلا ہمیں پیغام دیتا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر ظالموں کا جواب حلم سے کیسے دینا چاہیے یہ کربلا کا پیغام ہے۔ جاہلوں کو کس طرح خاموش رہ کر کے خاموش کرنا چاہیے یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر اندازہ فرمائے۔ لیکن آئیے اب ہم کربلا کی طرف چلنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میدان کربلا کے اندر امام حسین گئے ہی تھے پیغام دینے کے لیے، لیکن آپ اندازہ فرمائیں اللہ اکبر جب کوئی لڑنے جاتا ہے تو وہ طاقتور فوج کو لے کر کے جاتا ہے، جب کوئی لڑنے جاتا ہے وہ ہتھیار لے کر کے جاتا ہے، جب کوئی لڑنے جاتا ہے تو وہ لوگوں کو پکارتا ہے، وہ لوگوں کو آواز دیتا ہے، وہ لوگوں کو سمیٹتا ہے، وہ لوگوں کو بلاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا امام ہے کہ جو جانے سے پہلے اللہ اکبر اس شان سے جا رہا ہے، لوگوں کو بلا نہیں رہا ہے بلکہ اس شان سے جا رہا ہے۔ امام حسین نے مکہ المکرمہ سے کربلا کا جو سفر شروع کیا تھا وہ 8 ذی الحجہ کو شروع کیا تھا۔ کیوں؟ اللہ اکبر اس لیے کہ اگر امام حج کے بعد سفر شروع کرتے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر واقعی کربلا سننے کے لیے آئے ہو تو پھر کربلا سن کرتے جانا۔ اور کربلا ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ظالموں ساتھ دینے کی کیا بات ہے؟ میرے امام نے کسی کا ساتھ لیا نہیں۔ اللہ حسین اعظم اگر
حال کو دیکھ لیں، حسین پاک کے نام پر 1400 سال کے بعد بلاؤ تو حال بے حال ہو جاتا ہے، بیٹھنے کو جگہ نہیں دیتی لوگوں کو، جس کے نام پہ غلام بلائے تو بیٹھنے کو جگہ نہ رہے، اگر وہ امام بلاتا تو کتنے آتے ہیں؟ امام حسین کا انتخاب ہے، 8 ذی الحجہ کو جا رہے ہیں تاکہ کوئی آ ہی نہ سکے، کیونکہ سب احرام میں ہوں گے، وہ مینا کو جا رہے ہوں گے، حسین پاک میدان کربلا کو جا رہے ہیں۔ امام 25 حج پیدل چل کے کیے، 26واں بھی تو کر لیتے، لیکن مقصد ہے کسی کو لے کر نہیں جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کرنا، اب کربلا کھل رہا ہے، کربلا ہے، جب بھی کوئی باپ بڑا باپ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کو اپنی اولاد کی فکر ہو، اگر وہ باپ استاد ہے تو وہ شاگردوں سے چاہتا ہے کہ میری اولاد کا خیال رکھو، کہ اولاد اچھی ہو یا اچھی نہ ہو، ہر باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے، استاد ہے تو شاگردوں کو کہے گا میرے بچے کا خیال رکھنا، پیر ہے تو مریدوں کو کہے گا میرے بچے کا خیال رکھنا، اسی طریقے سے اور قیاس کر لیں۔ رسول اللہ نے بھی تو جگہ جگہ کہا میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، حجۃ الوداع کے خطبے میں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، کبیر خطبے میں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، مسجد نبوی کے منبر میں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، جگہ جگہ کہا، جگہ جگہ کہا، یہاں تک کہا تم پر میری آج کی محبت لازم ہے، میرے بعد میری اولاد کی محبت کے معاملے میں میرے نائب بننا، میرے خلیفہ بننا، یعنی جیسے میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، ایک مقام پر فرمایا میرے بعد اللہ تمہیں آزمائے گا میری اہل بیت کے بارے میں، خوب کا اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ کوئی یہ چھوٹی سوچ کا آدمی سوچ سکتا تھا جیسے ہر باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے تو معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی اپنی اولاد کی فکر ہوگی، حضور بھی اولاد کی محبت معاذ اللہ مسلط کرنے لگے۔ کوئی سوچنے والے کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو امام علی مقام کربلا جا کر میدان کربلا میں دکھانا چاہتے کہ ہم ہیں کون لوگ، یعنی زبردستی ہماری محبت مسلط نہیں کی گئی، ہمیں دیکھو دنیا کو دکھایا میدان میں آ کر۔ یہاں جتنے بڑے بڑے علماء اور پیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن صبح دیکھتے تو شام نہیں دیکھ پاتے، شام دیکھتے تو صبح نہیں دیکھ پاتے، ان کو دیکھتے تو ان کے بچوں کو نہیں دیکھ پاتے، ان کے بچوں کو کوئی دیکھ لی تو ان کی بیوی کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ کی شان وہ شرم خیر لاتا ہے چونکہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ حضرت ایوب کو بیماری دے کے بتاتا ہے کہ میرا ایوب ہے کیا، وہ خلیل کو خواب میں بتا کر کے کہتا ہے کہ جب بچہ ذبح کر دے تاکہ پتا چلے کہ میں نے خلیل کیوں بنایا، حبیب کو پتھر مروا کر کے پھر دعائیں دلوا کر کے بتاتا ہے کہ اس کو حبیب کیوں بنایا۔ تو اہل البیت کو کربلا میں بلوایا، امام علی مقام طاقت لے کے نہیں جا رہے ہیں، فوج لے کے نہیں جا رہے ہیں، قوت لے کے نہیں جا رہے ہیں، ہتھیار لے کے نہیں جا رہے ہیں، اس کو لے کے جا رہے ہیں، شہزادوں کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میدان میں رہیں گے، میدان میں رہیں گے تو دنیا کو پتا چل جائے گا، اپنوں کو بھی پتا چلے گا، بیگانوں کو بھی پتا چلے گا کہ ہماری محبت میر
مثال بھی کوئی لا کر کے پیش نہیں کر سکتا. کربلا میں دکھانے آئے تھے اپنے آپ کو اور کہا مرد تو مرد ہے, ہماری بیٹیوں کو بھی دیکھو, دیکھو اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیا ہے. سیدہ زینب کو دیکھا گیا, شرم خیر ہے. سیدہ سکینہ کو دیکھا گیا, اب کیسے دکھایا, اب اس کو ذرا دیکھیں. میدان کربلا میں آئے, اب آنے کے بعد تھوڑا پیغام کربلا پر توجہ. نمبر 1, امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو سب سے پہلا کام کیا, ملاقات ہوئی 1000 کے لشکر سے پہلی ملاقات. اس کا سردار حر تھا. حر کوئی حسینی آدمی نہیں, آپ اس کو دوسرا رنگ مت دیجیے گا, لیکن بعد کے کربلا کے پیغام کی کوئی حسینی آدمی نہیں. حر ہے یزید کے خیمے کا, اس لیے کہ جب حر کو کہا گیا حسین کو قید کر کے لاؤ, حر میں لاؤں گا کیونکہ وہ مرتے میدان کا قید کروں گا. امام علی مقام کو قید کرنے کے لیے وہ آیا اور حر کوفہ سے لے کے کربلا تک کہیں رکا نہیں, گھوڑے بھگاتے ہوئے آیا. امام پاک سے ملاقات ہوئی, آنکھیں چار دی. حر سے فرمایا حر کیوں آیا تو؟ حر نے فوراً کہا میں آپ کو قیدی بنانے آیا. دیکھو دنیا جب انسان پہ چھا جاتی ہے پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا. امام حسین پاک سے کہا میں تجھے قید کرنے آیا ہوں, حسین قیدی بنانے. امام نے فرمایا حسین پاک نے, میرے مولا نے فرمایا حر تو مجھے قیدی بنائے گا؟ ہاں, میرے گورنر کا مجھے حکم ہے, مجھے انعام ملے گا, گھوڑے ملیں گے, جوڑے ملیں گے, مرد میدانوں طاقت کا استعمال کروں گا, میں آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں گا. امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے, حر تو مجھے قیدی بنائے گا؟ حر تھا, یزید کے خیمے کا آدمی تھا, ابن زیاد کا آدمی تھا. لیکن حر نے جیسے ہی سنا امام غصے میں کہہ رہے تیری ماں تجھ پہ روئے, حر نے کہا امام عرب کا بڑے سے بڑا آدمی اگر یہ بات کہتا نا میں اس کو پلٹ کے وہی جواب دیتا, لیکن آپ کو جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کی امی کوئی معمولی عورت نہیں ہے. آپ کی امی میرے نبی کی بیٹی ہے اور میں نبی کی شہزادی کے لیے غلط جملے نہیں کہہ سکتا. تھا یزید کے خیمے کا آدمی, تھا ابن زیاد کا آدمی, لیکن جب سیدہ کے لیے کہا کہ میں 1000 دشمنی کے باوجود حرمت فاطمہ کی توہین نہیں کر سکتا کیونکہ تیری ماں جگر گوشے رسول ہے, تیری ماں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے, تیری ماں فاطمہ بنت محمد ہے, میں جواب نہیں دوں گا. اللہ کو ادب فاطمہ اتنا پسند آیا کہ مشیت نے اعلان کیا جو فاطمہ کا ادب کرے اور وہ جہنم میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے. اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق دے کر حسینیت کا خیمہ ادب کہاں لے جاتا ہے, ادب کہاں لے جاتا. اور حر کے بدلنے کی دوسری وجہ پیغام, حر کے بدلنے کی دوسری وجہ, جب یہ باتیں ہو گئی تو میرے امام کی نظر حر کے لشکر پہ پڑی. پورا لشکر ہانپ رہا, اس کے گھوڑے تک ہانپ رہے تھے. امام نے فرمایا حر یہ تیرا لشکر کیوں ہانپ رہا ہے, یہ گھوڑے کیوں ہانپ رہے؟ تو حر نے کہا حسین کوفہ سے لے کر یہاں تک مجھے ابن زیاد نے رکنے سے منع کیا اور اپنے جاسوس چھوڑے کہ میں رکوں گا تو وہ مخبری کر دیں گے, تو وہاں سے یہاں تک بھاگتے بھگاتے آیا, رکا نہیں. یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں, پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے ہیں. ساقی کوثر کے نواسے نے فرمایا حر قید بنانے کی باتیں بعد میں ہوگی, ہمارے پاس مشکلیں کھڑے ہوئے ہیں, پہلے اپنے لشکر کو گھوڑوں کو پانی پلا دے, بعد میں دوسری باتیں ہوتی رہے گی. وہ اس کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اللہ اکبر, امام علی مقام کا دل سے شیدا ہو گیا. اب آپ سے پوچھتا ہوں کربلا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 3 دن کی رسمی کربلا سیاہ دل اور سیاہ لباس والوں کا تو شبہ ہو سکتا ہے, لیکن
حقیقت میں اللہ اکبر ان کے لیے ہے رنگ بھری داستان، ان کے لیے انقلاب کی داستان ہے، جو کربلا کو ریاست اور سیاست کے طور پہ بیان نہیں کرتے، جو کربلا کو بطور عبادت بیان کرتے ہیں، ان کے لیے کربلا میں پیغام کیا ہے؟ امام دشمن کو پانی دے رہے ہیں، بتاؤ اللہ اکبر ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ بتاؤ حسینی کہلاتے ہو، ہاتھوں میں کڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی، گلوں میں زنجیریں ڈال کر حسینیت نہیں ملتی، رنگ برنگی کپڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی، حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت اخلاق کا نام ہے، حسینیت دین پر عمل کرنے کا نام ہے، حسینیت تقوی کا نام ہے، حسینیت پرہیزگاری کا نام ہے، حسینیت نام ہے اللہ کے رنگ کا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر دشمن کو پانی پلایا میرے مولا نے، اس کے بعد آپ دیکھیں اب کربلا کے اندر آئیے، میدان کربلا میں ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے؟ ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے؟ مولا علی اکبر، مولا زین العابدین، علامہ خواجہ جعفر العابدین صاحب کہہ رہے تھے 2 بیٹے لٹا دیے، تیسرا بچا لیا۔ میں نے کہا یہ بھی کربلا کا پیغام ہے۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھا، اور کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ اللہ کے لیے لٹا دیا، یہ بھی پیغام کربلا ہے۔ اور قدرت نے میرے سرکار سید سجاد کو بیمار اسی لیے کر دیا ہوگا کہ امام حسین کے مزاج سے قدرت واقف ہے کہ اگر اس کو بھی صحت دوں گا تو یہ نسل کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کو بھی قربان کر۔ بیماری بہانہ بن گئی سید سجاد کے وجود کے بچانے کی۔ آج ہم اللہ کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں؟ باسی کھانا اللہ کے نام پہ دو، پھٹے ہوئے کپڑے اللہ کے نام پہ دو، ٹوٹی ہوئی چپلیں اللہ کے نام پہ دو، پھٹی ہوئی نوٹیں اللہ کے نام پہ دو، اور اچھا اچھا اپنے لیے رکھو۔ مولا حسین کربلا سے پیغام دے رہے اچھا اللہ کے لیے دے دو۔ ارے وہاں تو اچھے سبھی تھے، لیکن بیمار کی بات کر رہا ہوں، بیمار اپنے لیے رکھ لیا، بیمار اپنے لیے رکھ لیا، اور قربان کس کو کیا؟ سارے بیٹوں میں جو سب سے خوبصورت تو سبھی تھے نا، خوبصورت سبھی تھے، لیکن کوئی روایت یہ نہیں ملتی کہ امام زین العابدین ہم شبیہ رسول تھے، روایت یہ نہیں ملتی کہ علی اصغر ہم شبیہ رسول تھے۔ ہم شبیہ رسول کی روایت صرف شہزادہ مولا علی اکبر کے لیے ملتی ہے، امام نے جس کے سر پہ شہادت کا تاج رکھا ہے۔ ارے لوگوں، شادی کا دولہا بناتے ہوئے تو ہر باپ تمہیں نظر آئے گا، جس نے شہادت کا دولہا بنایا ہے اسے تاجدار کربلا حسین بن علی کہتے ہیں۔ تصویر مصطفیٰ کو، مولا شہزادہ علی اکبر کو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، مولا علی اکبر بابا سے کہتے ابا میں جاؤں گا کربلا میں، میرے مولا کہتے تو نے نہیں جانا۔ آپ غور فرمائیں، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نے شادی نہیں کرنا میری ایسی جگہ جہاں مجھے پسند نہیں ہے، تو بیٹا پلٹ کے جواب دیتا ہے ابا تم کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ کون سے کربلائی ہو بھائی؟ یہی تو ہونا ہے۔ ہم بھی کسی اور کے طرز پہ چل کر رسومات تو نہیں ادا کر رہے۔ صرف میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس دن مسلمان کربلا کی طرف پلٹ آئے گا اس دن مسلمانوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا بابا تیرے کربلا میں جا کر وہاں لوگ کہتے تو کیسے جائے گا راجا، وہ میرے بادشاہ تو کیسے جائے گا، میرے شہزادے تو کیسے جائے گا؟ کہا مولا جب تک میرا وجود ہے
مولا حسین کے چہرے پہ غبار تو دور کی بات ہے، حسین کی جوتیوں پر بھی غبار آنے نہیں دوں گا بابا. آپ اندازہ فرمائیں اور کس دل سے میرے مولا نے اپنے بیٹے کو امامہ سر پہ باندھا تھا. امام نے سجا کے بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ علی اکبر میرے بیٹے میں تجھے شادی کا دولہا تو نہیں بنا سکتا لیکن کم سے کم تیرے باپ کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ میں اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنا دوں. قریب اور اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھ سے کمر میں پٹکا باندھا. یہ کوئی رنگینی نہیں ہے خطابت کی، یہ حقائق ہے، اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں. صرف جو لوگ باپ ہیں ان سے میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. اولاد والے تم بھی ہو، الحمدللہ شہزادہ علی اکبر کی نالین کی خیرات سے اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے. بیٹا اگر بائک تیز چلا لیتا ہے، کوئی فون کر کے کہتے ہیں صاحب آپ کے بیٹے کو میں نے دیکھا تو اس نے بائک تیز چلا، پورے سفر میں دل نہیں لگتا، کئی بار فون کر کے بولو راجا بائک دھیرے چلائے. اندازہ فرمائیں بیٹا تیز سے بائک چلائے تو باپ کا کلیجہ کہیں نہیں لگتا. وہ کیسے کلیجے کا باپ تھا جس نے اتنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے پٹکا باندھا، اپنے ہاتھوں سے تلوار دی. اور جب شہزادہ علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھا کر جب شہزادہ علی اکبر وہ میرا مرشد ہم شبیہ پیغمبر جب دشمنوں کے نرگے کی طرف جانے لگے، امام نے کہا ایک بار پلٹنا ذرا، آخری مرتبہ تصویر مصطفیٰ کو دیکھو. اللہ اکبر، بیویوں نے کلیجے پکڑ لیے. اللہ اکبر، فرشتوں کی چیخیں نکل رہی ہوگی، زمین میں آہیں بھری ہوگی، آسمان میں خون برسایا ہوگا اور میدان کربلا میں امتحان دیکھنے کے لیے جو انبیاء کی ارواح ہوگی، جو بزرگوں کی ارواح ہوگی، جو سید العالمین خاتم النبیین کی موجودگی ہوگی، ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی. یہ تو ابن عباس کا خواب بتاتا ہے کیا گزری ہوگی، اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن اتنا غور کرنا، اتنا سوچنا مسلمانوں، جب میرے مولا نے کہا علی اکبر میرے شہزادے ایک بار ذرا پلٹنا، آخری بار تصویر مصطفیٰ دیکھ تو لوں. شہزادہ علی اکبر پلٹے اور چہرہ پلٹا کر کے جب بابا کو دیکھا 18 سال کے بیٹے کی آنکھ میں تو خوشی کے آنسو تھے کہ میں خوش تو میرا دل کعبہ کی صدا لگانے جا رہا ہوں. لیکن 56 سال کا بابا آنکھ میں آنسو لے کر کے کہہ رہا تھا مولا جس دن کے لیے اسے پالا تھا آج یہ اس کی تکمیل کا دن ہے، مولا قبول فرما لے. اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر جاتے ہیں. میں شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا لیکن یہ ہے پیغام کربلا کہ دین پر وقت آئے تو اللہ کی محبت کے لیے تصویر مصطفیٰ 18 سال کا بیٹا علی اکبر کو بھی قربان کر دو. اب ہم کون سے حسینی ہیں مسلمانوں؟ صرف کھچڑے اور شربت والے. ہم کھچڑے اور شربت کے مخالف نہیں، وہاں علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر رہے خوشی خوشی. کیا ہم فجر میں 10 منٹ کی نیند قربان کرتے ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ فجر میں اٹھ کر مسجد کو جاتے ہیں؟ پھر کون سے کربلا پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور آج کے جوان بیٹے اپنے بوڑھے باپ کی بددعا لے رہے ہیں. آج کے جوان بیٹے کماتے ہیں اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتے. آج کے جوان بیٹے اپنے ماں باپ کی خوشی کے بغیر پسند کی شادیاں کرتے ہیں. حالت یہ ہے لڑکیوں سے جن سے ناجائز تعلقات ہیں گھنٹے گھنٹے تو ان سے باتیں کریں گے مگر ماں باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہے. کیا سیکھا ہے کربلا سے؟ ہم لوگ سر پیٹنے اور سینہ پیٹنے والی قوم نہیں ہے. ہم لوگ اللہ اکبر اس لیے کہ پٹتے پٹاتے وہ ہیں. قدرت نے سزا دی ہے جس سینے میں 4 یار نہیں بستے وہ دنیا میں بھی پٹیں گے اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی پٹیں گے. ہم نہ یہاں پٹنے والے ہیں نہ مٹنے والے ہیں، بلکہ اللہ جس سینے میں 4 یار کے ساتھ 5 انوار بستے ہیں وہ سینہ پٹنے والا نہیں ہے بلکہ وہ سینہ کو قبر میں بھی انشاءاللہ محفوظ
کربلا کو رسم بنا دیا گیا. اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بھائی اور بہن کا کردار کربلا بتا رہے. بہن، آج کی بہن اپنے بچوں کے لیے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیتے ہیں. آج کا بھائی اگر بہن چھٹیوں میں آ رہی ہے تو بیوی سے کہتا ہے ارے بہت سارے بچے لے کر آ رہی، کون کھلائے گا کون کھلائے گا. داڑیاں رکھ لی، ٹوپیاں پہن لی، دل کے اندر کیا بس رہا ہے؟ نفرتوں کا سور، نفرتوں کے کتے، نفرتوں کے خنزیر. خنزیر کی گندگی اتنی نہیں ہے جتنا حسد اور بغض کی گندگی ہے. لوگ خنزیر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، حسد کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کتے کے نام سے نفرت کرتے ہیں، بغض کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ بہنوں کا تعلق کیا رہ گیا بھائیوں سے، اور بھائیوں کا تعلق کیا رہ گیا بہنوں سے؟ کربلا بتا رہا ہے، کربلا بتا رہا ہے. ایک بہن اپنے بھائی کو جب کوئی مشورہ دیتی ہے، امام حسین کربلا میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے سوائے دو. نمبر ایک سیدہ زینب. اگر سیدہ زینب کا کردار پڑھوں تو میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں، اگر آپ سننے کے لیے کہہ سکتا ہوں مجھے 2 بجے سے پہلے نکلنے کے لیے کہا گیا ہے، میں اس کا بھی خیال رکھوں گا. اور 1 بج چکے ہیں اور میں جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ سیدہ زینب کو نہیں جانتے، خاص طور پہ بہنوں سے کہتا ہوں تو سن لیں. امام حسن کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، امام حسین کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، امام حسن اور امام حسین کو بھی رسول اللہ نے گھنٹی دی. سیدہ زینب کے کان میں بھی حضور نے اذان پڑھی، سیدہ زینب کو گھنٹی بھی حضور نے دی. اور جب نام رکھنے کی بات آئی تو حضور کو جو سب سے پسندیدہ نام تھا زینب. زینب یہ جو ہے وہ زینب ہے. زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت. جو باپ کی آنکھوں کو 4 چمک لگا کے اس کو زینب کہتے ہیں. کون زینب؟ رسول اللہ گھنٹی دیتے ہیں، 7 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ ہو جاتی ہے. کوفہ میں سب سے پہلے جس نے عورتوں میں تفسیر قرآن بیان کی اس کو زینب بنت علی کہتے ہیں. یہ ہے سیدہ زینب. اور بھائی کو جو مشورہ دیتی ہے، بھائی کبھی مشورہ نہیں کاٹنے بہن کا، تو پہلا مشورہ بہن سے اور دوسرا مشورہ سوتیلے بھائی عباس ابن علی سے، جسے ہم سنی قاضی عباس علمدار کہتے ہیں. آپ غور کریں، سوتیلے بھائیوں سے مشورے نہیں دیے جاتے، لیکن امام حسین سوتیلے بھائی سے مشورہ لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ اور سوتیلے بھائی ہیں جو سوتیلے بھائیوں کو کنویں میں ڈالتے ہیں. یہ حسین کا بھائی عباس ہے جو اپنے حسین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا. اللہ کا فرمائے. اور پھر بہن اپنے بھائی کے پاس آ کے کہتی ہے حسین سب کچھ لٹ گیا، میرے 2 بچے بچے، میرے بچوں کو جانے دیجیے. مولا حسین کہتے ہیں بہن اور کیا امتحان ہوگی، یہ ننھے بچے اور محمد جائیں گے. تو سیدہ کیا کہتی پتہ ہے؟ حسین امی کے سامنے مجھے رسوا مت ہونے دو. اگر قیامت میں سیدہ نے پوچھا میرا لال جا رہا تھا تیرے لال کیوں بچے، تو میں کیا جواب دوں؟ ماں کو سرخرو، ماں کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دو. کیوں؟ جب ماں کا سامنا ہوگا تو میں ماں سے کہوں گی ماں تیرے لال پر میں نے اپنے لالوں کو قربان کر کے اپنی گود اجاڑ دی. اور اس کے بعد ایک بہن اپنے بھائی کے لیے گود اجاڑ رہی ہے، وہ شہادت بھی نہیں پڑھتا، لیکن جب دونوں ننھے شہزادوں کی لاشیں آتی ہے تو جب زینب نے بیٹوں کو بھیجا تھا، جملے پہ توجہ کرنا، پیغام کربلا، سیدہ زینب نے جب بیٹوں کو بھیجا تھا تو وہ زینب بنت علی تھی، وہ زینب بنت فاطمہ تھی. لیکن جب دونوں شہزادوں کی لاش آئی تو دونوں کو لپٹ کر کے رو رہی تھی اور ہچکیاں بن گئی تھی. جب لاشوں کو دیکھا تو زینب صرف ماں تھی، ماں، اور ایک ماں اپنے بچوں کو لپٹ کے رو رہی تھی اور دنیا کی بہنوں کو پیغام دے رہی تھی کہ بہن اور بھائی کے رشتے کی
قاسم نے کہا وہ امام حسین کے کردار کی عکاسی کرتا ہے. میں کردار امام حسین بھی پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے اس کو سن لیں. سیدہ زینب سے کہا پھوپھی میری خبر لو. کس نے؟ امام قاسم. پھوپھی میری خبر لو. پھوپھی بڑی کیا ہوا؟ پھوپھی آج میں یتیم ہوں. آج یتیم ہوا. اور امام قاسم کے جملے پھوپھی امی میں آج یتیم ہو گیا. پھوپھی نے کہا کیسی بات کرتا ہے بیٹا آج یتیم ہو گیا؟ حالانکہ امام حسن کی شہادت کو 10 سال سے زیادہ بیت چکے تھے لیکن کربلا میں امام قاسم کہنے پھوپھی امی آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا. پھوپھی نے سینے سے لگا کر آج یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا ماں پھوپھی ماں جس دن سے میرا بابا حسن دنیا سے گیا ہے میرے چچا حسین نے مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے. میں نے جو کہا جملے پورے ہونے سے پہلے میری ہاتھ پھٹ پوری کی. آج میرا چچا مجھے نہیں کہہ رہا ہے. کیا نہیں کہا؟ میں نے شہادت مانگی چچا نے نہیں کہہ دی. آج چچا نے نہیں کہا تو میں سمجھ گیا کہ آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا. اور اس غم میں روتے روتے جب ہاتھ بازوؤں پر پہنچا تو مشہور روایت کے مطابق بازو پر ایک تعویذ تھا. کچھ محققین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن میں اپنے قدیم علماء پہ اعتماد کرتے ہوئے میں گفتگو کر رہا ہوں. اللہ اکبر. بازو پر ہاتھ پہنچا. امام قاسم کو 28 صفر کی وہ تاریخ یاد آ رہی جب اللہ امام حسن شہید ہو رہے تھے. اور حسن مجتبیٰ کی شہادت کیا تھی؟ اللہ اکبر. ہیرا پیس کر حسن مجتبیٰ کو پلا دیا گیا تھا. امام حسن 40 دن تک الٹیاں کرتے رہے اور دست کرتے رہے تو الٹیوں کے اندر آنکھ کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی. اور اسی طرح اللہ اکبر اسی طرح پاخانے کے ذریعے سے بھی امام حسن کی آنکھیں کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی. اس کٹتی ہوئی آنکھوں میں چہرے کو ہلا کر دیا. امام حسن نے کہا تھا بھیا حسین دیکھو تو میرا چہرہ کیسا ہے. تو کہا آپ کا چہرہ تو قید کی تکلیفوں سے صحت کی تکلیفوں سے ہلا ہو گیا. تو حضرت امام حسن پاک نے کہا تھا نانا کی حدیث یاد کرو. سرخ اور سبز کی بات نانا نے کی تھی نہیں کی تھی. یہ وہی سبزی ہے جس کی طرف نانا نے اشارہ کیا تھا. اور سرخ
پھر امام حسین کا کردار کیسا ہوگا کہ بھتیجے محبت کر رہے ہیں، سوتیلے بھائی محبت کر رہے ہیں، بہنیں محبت کر رہی ہیں، بیویاں، اور دشمن، بات سمیٹتے ہوئے دشمن، امام حسین میدان میں بار بار کیا کہتے ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا ہو تو بتاؤ، کسی کا مال کھایا ہو تو بتاؤ، کسی کو قتل کیا ہو تو بتاؤ، میں نے کوئی برائی کی ہو تو بتاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دشمن سے کہہ رہے جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ، دشمن چپ ہے، یعنی دشمن بھی کہہ رہا ہے ہم حسین کے خلاف تو کھڑے ہیں مگر حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حسین پاک نے کبھی ناحق کسی کا مال نہیں کھایا، حسین پاک نے کبھی کسی کو قتل ناحق نہیں کیا، حسین پاک نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ یہ 3 مرتبہ خطبہ دیا امام حسین نے اور کہا بتاؤ میرے کردار میں کوئی کمی ہو تو۔ یہ مولا حسین کربلا سے بتا رہے ہیں اتنا عظیم کردار ہوتا ہے۔ اور آخری بات کر جاتے جاتے کہ جب سب شہید ہو گئے، پیغام کربلا، سب شہید ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، یہ بڑی غریب سادہ اور رنگین ہے داستان جہاں، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کتنی رنگین سی داستان ہے، کتنی سادہ سی داستان، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے، ننھے ننھے بچوں کو پیاس سے تڑپایا گیا، اور اس کے بعد ہاتھوں میں بیویوں کی ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھایا گیا ہے جن پر نماز میں درود پڑھنا ہوتا ہے، جن کے حجروں میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ عباس کے بازو کٹ کر کے پڑے ہوئے، علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اکبر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، امام قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بیویوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہائے ہائے ہائے، آج سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، وہ ہاتھ جن کو مولا علی نے چوما تھا محبت سے، ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر شہزادیوں کو، سیدانیوں کو بٹھایا گیا ہے، اور کس طرح بڑی خواتین کے ساتھ چھوٹی بچیوں کو مان دیا گیا ہے تاکہ جب اور بڑے لوگ اٹھے تو بچیاں بند ہو جائیں، اور بچیاں جب اللہ اکبر اپنی اصل حالت میں رہے تو بڑوں کو جھکنا پڑے۔ ایسے میں اعلان ہو گیا کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے بازاروں میں ہم ذلیل کریں گے حسین کے خاندان کو، لا الہ الا اللہ، جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی، جن کے لیے آئے مبتت نازل ہوئی، درود میں جن کو شامل کیا گیا، جن کے لیے محبت کا حکم آیا، جن کی محبت اصل ایمان قرار پائی، اعلان ہو رہا ہے منصورے کرنے ذلیل کریں گے ان کو، اعلان کر دیا بازاروں میں، کوفہ والوں اپنے گھروں سے نکلو، تماشا دیکھو۔ کوفہ والوں نے کہا کس کا تماشا؟ تو کہا کچھ ڈاکو لوگ تھے، کچھ لٹیرے لوگ تھے، رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، اب ان کی عورتوں کو لانے ان کا تماشا دیکھو۔ ان کی عورتوں کا ظالم جانتا تھا اگر کہیں گے کہ نبی کے گھر کی بیٹیاں آ رہی ہے تو کوفہ میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا، تو نبی کے گھر والوں کو کیا کہا؟ ڈاکو کہا، لٹیرا کہا، یہ ظالمانہ پن تاکہ لوگ تماشا دیکھیں۔ کوفہ کی عورتیں چھت پہ چڑھ گئی، کوفہ کے مرد گلیوں میں آ گئے، چلو ڈاکوؤں کے بچوں کا تماشا دیکھیں، راہ مارنے والوں کے بچوں کا تماشا دیکھیں۔ اور اس کے بعد جب وہ قافلہ کوفہ میں آیا، سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ جنہیں ہم سکینہ کہتے ہیں، میں تلفظ میں آپ کو بجھانا نہیں چاہتا، سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی ہے، پھوپھی اٹھتی ہے تو بھتیجی تنگ ہو جاتی ہے، اور جب بھتیجی کا خیال کیا جاتا ہے تو پھوپھی کا سر جھک جاتا ہے۔ آج وہ سیدہ زینب جس نے کبھی کانٹوں پہ چلنے کا کسی کو
یتیموں کو، قیدیوں کو، بیواؤں کو صدقہ دو تو اس سے بلائیں ٹلتی ہے۔ تو کوفہ کی عورتیں لٹیروں کا قافلہ سمجھ کر ان جھوٹوں کی بات پر یقین کر کے روٹیاں پھینک رہی تھی، صدقہ صدقہ صدقہ۔ جب روٹی کے چند ٹکڑے سیدہ سکینہ کی سواری پر آئے اور سکینہ کے دامن میں سما گئے، توجہ چاہتا ہوں، پیغام کربلا، پیغام کربلا، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ان کرتے ہوئے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل بیان کی جائے، لیکن اختصار اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ سیدہ سکینہ کے دامن میں وہ چند ٹکڑے روٹی کے آئے۔ کتنے دن ہو گئے تھے بھوک کو؟ 3 دن کربلا میں، چوتھا دن 11 محرم کا، 11 محرم کو نکلے، کم سے کم 3 دن اور لے لے کوفہ تک، کم سے کم کتنے ہو گئے؟ کم سے کم 7 دن۔ اور حالانکہ 7 دن نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگ گلی کوچے گھما گھما کر لے گئے اور اس پورے رستے میں کچھ نہیں کھلایا ہوا۔ 7 سال کی ننھی شہزادی کی بھوک کتنی ہوگی؟ چلو 7 ہی دن پکڑ لو، کتنی بھوک ہوگی؟ 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہو، جب مؤذن مغرب میں اللہ اکبر پکارتا ہے تو بیٹوں کا نہ خیال ہوتا ہے نہ باپ کا، ایسے ہی۔ لیکن 7 سال کی سکینہ کم سے کم 7 دن کی بھوکی ہے اور روٹی کا ٹکڑا گرا ہے دامن میں، قاسم نعمت کی نواسی کے دامن میں روٹی کا ٹکڑا بطور صدقہ گرا، تو بڑی سادگی کے ساتھ اپنی پھوپھی سے پوچھ کے، پھوپھی اماں اہل بیت پر تو صدقہ حرام ہے۔ یہ اہل بیت، یہ آل پیغمبر ہے۔ 7 سال کی بچی کی تربیت، 7 سال کی بچی کا احساس، پھوپھی اماں آل نبی پر تو صدقہ حرام ہے نا، تو اگر آل نبی 7 دن بھوکے رہیں تو کیا ان کے لیے صدقہ حرام ہو جاتا ہے؟ کیا ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا واللہ رخصت پر عمل کرنے والے تو صدقہ کھا سکتے ہیں، لیکن جو عزیمت کی راہوں کے مسافر ہیں ان کو بھوکے مر جانا گوارا ہے۔ لیکن اب بھی ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اب اس کے بعد کہا او ظالموں، ہم لٹیروں کے بچے نہیں ہیں، ہم تو آلے محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ دینے والے ہیں، ہم صدقہ کھانے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا صدقہ کسی اور کو کھلانا، ہمیں صدقہ نہ کھلاؤ۔ پیغام ایک کر دوں، توجہ، صدقہ حرام ہے، سب پر نہیں، توجہ، صدقہ حرام ہے، سب پر نہیں، صرف آل نبی پر۔ لیکن اگر یہ صدقہ حرام جان بچانے کے لیے کوئی کھانا چاہے تو علماء کہتے ہیں جان بچانے کے لیے کوئی اجازت ہے۔ توجہ، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ پاک ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ مال کا میل کہلاتا ہے لیکن پاک ہوتا ہے، دوسرے کھا سکتے ہیں، صرف آل نبی بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن سیدہ سکینہ 7 دن کی بھوکی، وہ 7 سال کی شہزادی، بھوکے رہنا گوارا ہے، صدقہ کھانا گوارا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اے کربلا والے کہلانے والے، اے کربلا کے شہدائی کہلانے والے مسلمان، صدقہ صرف آل نبی پہ حرام ہے، سب کے لیے حلال ہے، ہر مسکین کے لیے، لیکن سود تو ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ سکینہ صدقہ نہیں کھا رہی ہے 7 دن کی بھوک کے باوجود، اور تم مسلمان ہو کر اور سنی مسلمان ہو کر اور حسینیت کا دعویٰ کر کے سود کس منہ سے کھا رہے ہو؟ پیٹ بھرا ہے پھر بھی سود کھا رہے ہو۔ اور یاد رکھنا، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، لیکن سور کھانے سے برا سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور کھانا حرام تو ہے، مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے
تاکہ راہ عظیمت کے مسافر بن جائیں. اور آپ لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. طرفہ تماشا تو یہ ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا سود کا دھندا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیواؤں کو پالے، یتیموں کو پالے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کو پڑھائے. میں نے کہا اللہ کے بندے، سود کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا. کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے دھو تو کیا ناپاک کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں پاک ہو سکتا. تو پھر یہ سود کے دھندوں سے پڑھانا کس نے کہا؟ بیواؤں کی پرورش کس نے کہا؟ یاد رکھنا، بیوہ کی پرورش ہم پہ فرض نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے. پسندیدہ کام ہے، نفل کام ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب کام ہے. لیکن سود سے بچنا ہم پہ فرض ہے. یہ سارے غلط راستے نہ نکالو. اور سن لو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا تو اس وقت اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کی گردنیں اتار دے گا، ان پہ ظلم کرے گا، ان پہ زیادتی کی جائے گی، ان کے نیکوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، ان کو تباہ کر دیا جائے گا، بارش روک دی جائے گی، اناج میں قلت کر دی جائے گی، صحت سالی کر دی جائے گی. میرے عزیز، ہم نے کربلا کو پوری زندگی سنا لیکن کربلا کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے پیغام کربلا کیا ہے؟ اگر دو لفظوں میں کربلا بیان کر دی جائے تو پھر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا یہ ہے کہ دین اہم ہے، دین پر سب کچھ قربان کر دو. دین کو کسی اور چیز پہ جو ہے وہ قربان مت کرو، اس لیے کہ دین وہ ہے. دین ہمیشہ باقی رہے گا، دین ہمیشہ زندہ رہے گا. دیندار بنو گے تو اللہ تمہارے گھر کے بچا دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں وقار عطا کرے گا. اختتام پر یہ کہہ دوں، ہر ایک چیز کو قبریں میں اثر نہیں آئی تھی. کون کہہ سکتا تھا کہ ان کے بھی ذکر ہوں گے، ان کے بھی جلسے ہوں گے، ان کے بھی نام لیے جائیں گے؟ اللہ اکبر. آج تک پتہ ملا امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس امام کا نام کسی کو پتہ ہے؟ مولا حسین کی قبر میں کون اترا تھا؟ کسی کو نام پتہ ہے؟ کفن کیا کیا گیا تھا؟ کسی کو نام پتہ ہے؟ واللہ لوگ تو سمجھ رہے تھے جن کو کفن بھی پورے نہیں ملے ان کے کیا نام رہیں گے، لیکن دنیا میں دیکھ لیا جن کو کفن بھی مکمل نہیں ملے آج بھی ان کے کندھے بچتے نظر آ رہے ہیں. اور جن لوگوں نے محلوں میں زندگی گزاری، نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ نسل باقی رہ گئی ہے، بلکہ ابھی بات کہی گئی. لوگ کہتے ہیں کہ دین میں قربان ہونے سے کیا ملتا ہے. میں نے کہا ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں. اور یزید آٹا چھوڑ کر کے مرا تھا، کوئی پاگل ہوا، کوئی مر گیا، کوئی ختم ہو گیا، اور نسل یزید بھی ختم ہو گئی. اور ہمیں پیغام مل رہا ہے دین مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ، دین بچاؤ ہمیشہ زندہ رہو گے. اب ہم دین مٹا رہے ہیں یا دین بچا رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو نماز چھوڑ دے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون. جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین ڈھا دیا. زنا کیا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی، گندی پکچریں دیکھی جا رہی، گندے سیریل دیکھے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو بتانے کے پلان ہوتے ہیں، پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے. بتائیے دین اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ گے تو خود مٹ جاؤ گے. اس لیے دین کو مٹانے والے مت بنو، دین کو بچانے والے بنو. اور آج مسلمان کہتا ہے شریعت بچائیں گے، دین بچائیں گے. جس کی زندگی میں خود دین نہیں ہے وہ کیا آپ دین بچائے گا؟ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے دین؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھ سکتے. کون دین بچائے؟ کون دین بچائے؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ، تمباکو کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ چھوڑ، سگریٹ کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ چھوڑ، پوری زکات ادا نہیں کرتے. اور جب زکات کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی لوگ زکات کی بڑی بات کرتے ہیں. مولوی کا کیا تعلق زکات سے؟ اگر آپ زکات دیتے ہیں تو مدرسوں کو دیتے ہیں، مولوی کو نہیں دیتے. بلکہ یہ ان کا احسان ہے
کہ یہ تمہاری زکات لے کر کے تمہیں صحیح راستے پر تمہاری زکات کو خرچ کرے. واللہ اگر یہ علماء واقعی جو علماء ہیں اگر یہ صحیح راستے میں تمہاری زکات خرچ نہ کرے تو پتہ نہیں تمہاری زکات کہاں جائے. اور پھر میں کہتا ہوں تم سے یہ علماء نوٹیں لیتے ہیں، کاغذ کی نوٹیں، اور پلٹ کر تمہیں کیا دیتے ہیں؟ حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن. توجہ تو فرمائیں، غور تو کریں کہ لیتے کیا ہیں اور پلٹ کر دیتے ہیں. اس میں بھی ہم اہل علم کو مشکوک ٹھہراتے ہیں. کچھ لوگ تو بڑی معذرت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ 2 کوڑی کا مولوی، 2 کوڑی کا مولوی. معاف کیجیے گا، علماء کو 2 کوڑی کا مولوی کہنے والوں یہ انگریزوں کے دور کی ایجاد ہے. جب انگریز آئے نا تو دیکھا علماء بڑے متاثر کر رہے ہیں تو انہوں نے علماء کی نفرتیں، مشائخ کی نفرتیں عوام کے دل میں پیدا کرنا شروع کی. اور آج حالات ہو گئے کہ ایک آدمی جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض کی جانتا کیا کرتا ہے 2 کوڑی کا مولوی. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مولوی ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ مولوی کا معنی لغت میں اٹھا کر دیکھو، مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا، مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا. وہ جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے چلے بھائی مولویوں کی موجودگی میں آپ چاپلوسی کر رہے ہیں. میں نے کوئی چاپلوسی نہیں کرنا. قرآن کہتا ہے اللہ والا ہے کون؟ تو قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ. کیسے اللہ والے ہو جاؤ؟ اللہ والے کیسے ہو جاؤ؟ 2 شرطیں لگائی، 2 شرطیں. کونوا ربانیین کیسے ہو جاؤ؟ تعلمون الکتاب، کتاب کی تعلیم حاصل کرو. اور پھر آگے کا آخری کا حصہ ہے تدرسون، پوری آیت نہیں پڑھ رہا. تعلیم حاصل کرو کتاب کی اور کتاب کا درس دو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، چلیے پڑھتی پوری آیت تاکہ آپ کو اندازہ ہو کماکان. کتاب کا علم حاصل کرو اور کتاب کا درس دو. 2 کام کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ والے ہو جاؤ گے. یہ علماء کرتے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم آپ کو سکھاتے ہیں اور ان کو آپ 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہیں. میرے عزیز اگر یہ 2 کوڑی کا مولوی نہ ہوتا، یہ وہی مولوی ہے نا جس نے آپ کے ابا کا نکاح پڑھا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا آپ کے ابا جان اور آپ کی امی جان بلال ہو جاتی؟ یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا کہ آپ کی پیدائش کے وقت جس نے آپ کے کان میں اذان پڑھی ہے. یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا جس نے آپ کو قرآن پڑھایا ہے. یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا جب تم مرو گے تمہارا باپ مرے گا تو یہ تمہارا جنازہ بھی پڑھائیں گے اور بعد میں تمہارے لیے فاطمہ کے موقع میں مغفرت کی دعا بھی. ان کو یہ سلا دیا ہم نے کہ ہم 2 کوڑی کا مولوی کے. میں جانتا ہوں کچھ لوگ ٹریک سے ضرور ہٹے ہیں، ہم ان کو عالم نہیں کہتے. وہ پڑھے لکھے تو ہو سکتے ہیں، عالم نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ بڑے مدرسے سے پڑھ لینا، ڈگری لے لینا پڑھا لکھا تو بناتا ہے، عالم نہیں بناتا. عالم کے لیے شرط ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جب تک خدا کی خشیت نہ ہو انسان عالم نہیں ہے. شیطان پڑھا لکھا تو تھا مگر عالم نہ. اگر عالم ہوتا تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتا جو اس نے کیا. اسی طریقے سے جس نے نبی کے علم کو گدھے اور بیل سے تشبیہ دی وہ پڑھا لکھا تو تھا لیکن عالم نہ تھا. اگر عالم ہوتا تو نبی کے علم کی توہین کر کے گستاخان رسول کے اپنا شمار نہ کرواتا، بلکہ وہ تو یوں کہتا اور کوئی کہہ کیا تم سے نہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. میری گزارش ہے علماء کی قدر کرو، سادات کا احترام کرو، مشائخ سے جڑو اور امت میں اتحاد کرو. اس لیے کہ ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں. ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جوڑنے کے لیے آئے. بس بات پوری کر رہا ہوں، بات تو پوری کر رہا تھا، پیچھے چھٹی آئی اس لیے 5 سال میں بڑھا دیا ورنہ مجھے بھی فلائٹ پکڑنی تھی. بات ایک کو پہنچاتے ہوئے صوفیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ توڑو مت جوڑو، لیکن ان کو جوڑو، ان کو دودھ اور دودھ چکے
دودھ اور زہر کو جوڑو گے تو دودھ کا نقصان ہوگا. تیل میں تیل ملاؤ, اگر آپ تیل میں پانی ملاؤ گے تو نقصان ہوگا. شہد میں شہد ملاؤ, شہد میں کلوا ملاؤ گے تو نقصان ہوگا. اس لیے عاشقان رسول سب متحد رہے, ایمان والے سب متحد رہے, سلسلوں کے نام پہ, خاندانوں کے نام پہ, تنظیموں کے نام پہ, تحریکوں کے نام پہ, تیرا پیر کے نام پہ منتشر ہو. مرکز عقیدت رسول اللہ, جان کائنات رسول اللہ. عقیدہ ایک ہے, مذہب ایک ہے, مسلک ایک ہے, مشرب ایک ہے, عقیدہ ایک, سب کچھ ایک ہے. تو بابا فرید علیہ رحمۃ اللہ سرکار فرید بن الدین, میرا بابا, میرا سردار, گنج شکر, گنج ولایت, چشتیت پر قیامت تک جس کا احسان ہے. اگر فرید الدین نہ ہو, چشتیت سے بابا فرید کو نکال دیا جائے, بعد میں چشتیت میں کچھ بچتے. اس لیے کہ بابا فرید ہی ہیں جنہوں نے ایسے دو شیر تیار کیے جس سے چشتیت کو 14 رات کے چاند سے بھی بلندی عطا کری. ایک تو صابر کلیہ ہے, ایک ہمارے محبوب پاک نظام الدین سرکار نظام الدین اولیا. بابا فرید کا ایک مرید آیا, سرکار مرید ہوں, کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کرنا ہی ہے. تو لوہار ان کو چوکات نہیں پیش کرنے کی, ایک کیچی قبول کرنی ہے. سرکار نے فرمایا لوہار ہے, صرف کینچی بناتا ہے, کچھ اور بھی بناتا ہے. حضور اور بھی کچھ بناتا ہوں, سوئی بنانی آتی ہے؟ جی بنا لیتے ہیں. فرمایا بابا ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو, ہمارے پاس سوئی لایا کرو. سوئی اس لیے کہ کینچی ایک کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا 2 کو 1 کر دیتا ہے. ہم 1 کے 2 کرنے والے نہیں, ہم 2 کو 1 کرنے والے ہیں. تو یہ فکر ہو, چھوڑنے کی کوشش کرو, عمل کرو, علم سیکھو, اپنے بچوں کو علم سکھاؤ. اور یاد رکھنا, بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ, ٹیچر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ, دینی تعلیم بھی سکھاؤ. اسلام دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے. ہمارے آقا نے فرمایا ہر زبان سیکھو, ہر زبان سیکھو تاکہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے سکے. اس لیے ہم بھی ہر زبان سیکھیں تاکہ دوسری قوموں کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہ سکے. اس لیے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے, تو شادی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. وہی دور آنا چاہیے. کون سا دور؟ اورنگزیب عالمگیر دلی کی جامع مسجد میں رمضان میں تراویح بھی سناتے تھے اور سال بھر ہندوستان کے تخت پہ بیٹھ کے حکومت بھی کرتے تھے. وہی دور آنا چاہیے. علامہ فضل خیر آبادی ہندوستان کی کچہری میں عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ بھی کرتے تھے, اور جب ظہر کی اذان ہوتی تھی تو لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے نظر آتے تھے. وہ دور آنا چاہیے. جو جج ہو وہی مسجد کا امام ہو, جو جج ہو وہ وکیل بھی ہو, جو حافظ قرآن ہو وہی اپنے وقت کا IAS ہو, IPS ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے بڑھو, کوشش کرو, محنت کرو. اللہ تعالیٰ میری قوم کو محنت کی توفیق عطا فرمائے, کامش کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم. آج کا دن میں بھی یہاں آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا, جیسا کہ آپ